جی علی بھائی، ایک کریٹیکل سوال ہے، مجھے بھائی نے واٹس ایپ پہ کیا تھا، ان کی اصل میں زندگی کا مسئلہ ہے، وہ چھوٹے بھائی ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، 16 سال ان کی عمر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری شکل جو ہے نا وہ بہت عجیب ہے، اور میں اپنے کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، دوستوں میں جا نہیں سکتا، ایون کہ گھر والے بھی مجھے اگنور کرتے ہیں، میں نے سوسائڈ کی بھی کوشش کی ہے، اور میں اس میں بچ گیا ہوں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی اگر لائیو سٹریم پہ آ کے مجھے کوئی بات کہہ دیں تو میرے جیسے بھی جو باقی لوگ اس مشکل کا شکار ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ کچھ رہنمائی ہو جائے گی، تو اس بارے میں کچھ علی بھائی آپ ارشاد کر دیں۔ میں دیکھیں جی اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ شکل آپ نے خود تو نہیں بنائی میرے بھائی، اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے کوئی دور بھاگتا ہے، تو وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے نفرت کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، کیوں وہ اسے دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ تم نے اللہ کے لیے کمٹمنٹ کیا شو کی۔ صحابہ کرام بھی سارے تو خوبصورت نہیں تھے، حضرت بلال جو تھے وہ حبشی تھے، حبشی کتنا کوئی خوبصورت ہوگا؟ ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو موٹے ہونٹ، موٹا ناک اور کالا رنگ کوئی خوبصورتی کی علامت تو نہیں مانا جاتا۔ آج جب ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرط محبت سے ہمارا دل بھر جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے توحید کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی بھی، اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کی شکل کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے کئی اصحاب جن سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو ان سے زیادہ خوبصورت لوگ آج موجود ہوں، لیکن ہم ان سے محبت خوبصورتی کی وجہ سے تو نہیں کر رہے، ان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میری اسپیشل آفر ہے جی، یہ جب چاہیں آپ سے رابطہ کریں، ان کے لیے آپ اسپیشل سٹریم بنائیں۔ اگر یہ جیلم نہیں آ سکتے، میں سٹریم پہ ان سے ڈائریکٹ ویڈیو پہ بات کروں گا انشاءاللہ، عام سٹریم سے ہٹ کے۔ بلال بھائی آپ اپنا نمبر ڈسپلے کروا دیں یہاں پہ، بلال بھائی سے رابطہ کریں، اور اگر بلال بھائی یہ تو میرا راول پنڈی میں وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو میرے پاس لیں، آپ ماسک یوز کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری دلی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بالکل سوسائڈ نہیں کرنی، میرے بھائی اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ بخاری میں حدیث ہے کہ میں، نبی الاسلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے جس بندے سے کوئی قیمتی چیز نعمت اس کی لوں گا تو اس کی جزا صرف جنت ہے میرے پاس۔ تو آپ سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے تو اس کی جزا جنت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا میرے پاس صرف جنت ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ کہہ رہا ہے میں خود اتاروں گا، کہ میں نے اس سے آنکھیں میں نے لی تھی تو بس جنت کے بدلے میں اس کو اب یہ کہوں گا کہ یہ لو جنت، اور یہ بدلہ تمہارا اتر گیا۔ کیا بات ہے! بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہر شخص کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے، کسی کو کڈنی فیلئر ہونا ہے، کسی کا ہارٹ فیلئر ہونا ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہونا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہونا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں اتنے شریف اور نیک ہیں، ان کو ایڈز کی بیماری ہو گئی ہے، اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، لوگ کہیں گے یہ بدکار ہوگا شاید ایڈز کی بیماری تب ہوئی، نہیں، وہ بلیڈ یوز ہو گیا یا سرنج کسی کی دوسرے کی یوز ہو گئی اور وہ بیماری ٹرانسفر ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں، آپ کا قصور نہیں ہوتا، سامنے والا آ کے ٹھوک دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص قصوروار ہے۔ تو آپ کے کیس میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ لائیو سٹریم میں میرے ساتھ آ کے بات کریں، آپ جیلم آ سکتے ہیں، بلال بھائی انشاءاللہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے انشاءاللہ تحقیق کرنے کے بعد، تو آپ جیلم آ جائیں، ملاقات کریں مجھ سے آ کے انشاءاللہ، ہماری اکیڈمی کے دروازے آپ کے لیے کھلیں۔ اور یقین جانے مجھے یہ ایک یونیک چیز ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے بلال بھائی، میری کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ اس طرح کے بھی لوگوں کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا، اور یہ میرا میسج ان تمام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جینڈر کا ایشو ہوتا ہے، بیچارے وہ یعنی نہ میل ہوتے ہیں نہ فیمیل، وہ بھی بیچارے کسی کا اس طرح سامنا نہیں کر پاتے، تو اللہ نے ان کو بنایا میرے بھائی، کیوں ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ نے ان سے لے کر آزمایا، آپ کو دے کر آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے کر آزمایا، کسی سے مال لے کر آزمایا، کسی کو خوبصورتی دے کر آزمایا، کسی سے خوبصورتی لے کر آزمایا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائی کہ انسان اپنی تقدیر خود چوز نہیں کر سکتا، لیکن اپنی آخرت چوز کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص بدصورت ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تو وہ کسی حد تک ہی اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے، لیکن آخرت بیٹھ کے یہاں بنا سکتا ہے اپنی مرضی کی۔ صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلے تو آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی، اور اگر اس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی ہوگی، ولیعوذ باللہ تعالی جہنم میں۔ تو سوئسائڈ کا یعنی خودکشی کرنے کا بالکل نہ سوچیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، اور جس طریقے سے اس نے خودکشی کی وہی عذاب اس پر اضافی مسلط ہوگا آگ کے عذاب کے علاوہ۔ آگ میں تو وہ جلے گا، اگر اس نے چھرا گھونپا تھا تو آگ کے اندر چھرا گھونپتا رہے گا، اگر وہ پھندا لگا تھا تو پھندا لگائے گا، اگر زہر پیا تھا اس نے، اس کے منہ سے جھاگ چھوٹی تھی تو آگ میں بھی بار بار زہر پیے گا، مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مرے گا، اور یہ عذاب جاری رہے گا۔ تو اس طرف تو آپ نے سوچنا بھی نہیں۔ دنیا تو برباد ہوئی ہے، آخرت تو نہ برباد کریں۔ اگر بظاہر آپ سمجھتے ہیں آپ کی دنیا برباد ہو گئی تو آخرت برباد نہ کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی آپ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلیں انشاءاللہ تعالی، ہم جو بھی ہیلپ آؤٹ آپ کو کر سکے اخلاقاً یا کسی اور اعتبار سے انشاءاللہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جزاک اللہ علی بھائی، ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ بلال بھائی، جزاک اللہ اللہ علی حافظ۔ بھائی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اللہ حافظ۔